السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صفحہ نمبر 21 تک مکمل کیا تھا اپنے سبق کو۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام یہاں سے سبق کا آغاز کریں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ جس وقت آپ کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، والحمد للہ حمدا کثیرا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں بے پناہ بہت ساری تعریفیں، اور سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، بکرتاً و اصیلا، صبح، بکرتاً صبح، اصیلاً شام۔ یہ آپ کا سب سے پہلا کام تھا، یعنی دودھ چھڑانے کے بعد سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ یہ اگلا صفحہ آ گیا، صفحہ نمبر 22۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ کی والدہ کے پاس لے۔ حلیمہ بتا رہی ہیں کہ جب 2 سال کی مدت میں دودھ پلانے کی مدت پوری ہوگی تو ہم ضابطے کے مطابق آپ کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیلا تھا، ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ کو ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو۔ اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی یعنی دو شریک بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھر رہے تھے، مواشی جس کا ہم مویشی بھی کہتے ہیں، چڑھنے والے جانور، پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا۔ سفید کپڑے والے 2 آدمیوں نے پکڑ کے لٹایا اور شکم چاک کر دیا، شکم یعنی پیٹ، سینہ، اندر کا حصہ چاک کر دیا۔ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اور میرا خامن جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف تغیر ہے، رنگ بدلا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چار کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ کاہن نجومی یعنی جو جس طرح کے آج کل کے پامسٹ وغیرہ، اس زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے جو مختلف جنتر منتر بھی پڑھتے اور لوگوں کو اس دعوے کے ساتھ کہتے کہ بھئی ہم غیب کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے آل عرب دوڑو، جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو، یعنی جو مصیبت تم پر عنقریب آنے والی ہے اس کو دور کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ کو لے کر گھر آ گئی، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حق ہو یعنی جیسا حق تھا تحفظ کرنے کا ویسا تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے کہ تم تو بڑا خواہش کے ساتھ واپس لے کر گئی تھی؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔
یعنی تمام واقعہ سنا دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات حضرت حلیمہ کو سنائے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 یا 5 برس کی ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بمقام ابوا، مدینہ کے قریب علاقہ ابوا، آپ کی والدہ ماجدہ نے، کیونکہ مدینہ آپ کا ننیال تھا، مدینہ کے قریب ننیال تھا، آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ بچہ کا زمانہ 6 سال کی عمر ہے، والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا ہے، والدہ کی آغوش شفقت کبھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کی آغوش رحمت۔ عبد المطلب کی وفات۔ والدین کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدا قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ انہوں نے حال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے۔ مسبب الاسباب، اسباب کو پیدا کرنے والی ذات یعنی اللہ کی ذات اس کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے، خود ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ جب آپ کی عمر 8 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ اس کے بعد آپ کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے، یعنی سرپرست ہوئے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ ان کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 12 برس 2 مہینے کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے، کیونکہ مکے والے سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، ایک یمن کی طرف ایک شام کی طرف۔ یمن کا علاقہ گرم تھا، سردی میں اس طرف سفر کرتے، شام کا علاقہ ٹھنڈا تھا، گرمیوں میں اس طرف سفر کرتے، اور وہاں سے تجارتی سامان خرید کر مکہ لاتے۔ مکہ چونکہ پورے عرب کے لیے ایک ہب تھا، تجارتی احترام کی نیت سے پورا عرب اس کو دیکھتا تھا۔ جب وہ حج کے ارادے سے، کعبے کے طواف کے ارادے سے وہاں آتے پورے عرب کے لوگ، تو انہیں شام اور یمن کی چیزیں وہاں مل جاتی۔ یوں مکے والوں کا گزر بسر تجارت پر تھا، زراعتی علاقہ وہ ویسے نہیں تھا۔ تو ابو طالب آپ کو لے کر شام کی طرف چلے، راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی۔ تیمہ جگہ میں آپ کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھا۔ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے گے تو یہود اس کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کر دے گا۔ میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتاب میں پاتا ہوں، یعنی سابقہ آسمانی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور تھی، راہب نے وہ صفات دیکھ کر آپ کو پہچان لیا۔ فائدہ، بحیرہ راہب کیونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مرکوز تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہے جو تورات کو منسوخ اور احبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ احبار حبر کی جمع، حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، احبار یہود، یہود کے مذہبی پیشوا کی حکومت، کیونکہ یہود نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو یہ اتھارٹی دے رکھی تھی کہ وہ مذہب کے احکام میں جو چاہیں تبدیلی کر دیں، اس لیے یہاں کہا گیا کہ احبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔ دوبارہ سفر شام بغرض تجارت۔ مکہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربہ کار بھی۔ جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتی ان کو اپنا مال سپرد کر دیتی کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کر رہا ہو۔ خود تجارت کی غرض سے نہ جاتی تھی عورت ہونے کی حیثیت سے، بلکہ کسی نہ کسی مرد کو بھیجتی تھی۔ اس قدر تم کو بھی دے دیا جائے گا، اور کیا کر لیتی تھی کہ میرا مال بیچو گے تو پروفٹ میں تمہارا اتنا شیئر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا، لیکن آپ کی دیانت و امانت کا تمام مکے والوں میں بڑا شہرہ تھا،
اور ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت و بزرگی خدیجہ رضی اللہ عنہا پر پوشیدہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے نفع اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجا، یعنی پیغام بھیجا، آپ کے لیے ہمراہ کر دیں اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک چونکہ بلند ہمت، یعنی آپ بڑے عزم کے مالک تھے، وسیع الخیال تھے، خیالات میں وسعت تھی اور وہیں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، باہر نکلے فوراً اس بعید سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ دور دراز کا سفر تھا، شام کا سفر، سینکڑوں میل کا سفر تھا، اس کے لیے تیار ہو گئے اور خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر 16 ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے، یعنی مزید مال، نیا مال خرید کر مکہ معظمہ میں لا کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کو مال سپرد کر دیا۔ اس کو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہاں بیچا تو 2 چند کے قریب نفع ہوا، یعنی دگنا نفع ہوا۔ شام کے راستے میں جب آپ ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب نستور نامی نے آپ کو دیکھا اور نبی آخر الزمان کی جو علامت تھی، کیونکہ شام کا جو علاقہ تھا یہ رومی سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں پر عیسائی آباد تھے۔ 2 ہی بڑی ریاستیں تھی، ایک طرف فارس کی تھی جو مشرک تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور رومی عیسائی تھے۔ اس لیے شام کے دونوں سفروں میں انہوں نے آپ کو پہچانا اور نبی آخر الزمان کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھیں آپ میں دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا کہ وہ پہلے بھی شام کا سفر کر چکے تھے۔ اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہیں؟ اس نے کہا کہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں، قریش میں کے ایک شریف نوجوان ہیں، یعنی قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ نبی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ ایک عقل مند فہمیدہ عورت تھی، سمجھدار عورت تھی، فہم و فراست رکھنے والی تھی۔ آپ کی شرافت اور محیر العقول اخلاق کو دیکھ کر، یعنی عقل کو حیرت میں ڈالنے والے اخلاق کو دیکھ کر ان کو ایک سچا اعتقاد اور خالص انس ہو گیا تھا، دلی لگاؤ ہو گیا تھا، جس سے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود ارادہ کیا کہ آپ کو منظور فرما دیں تو آپ اسے نکاح کر لیں، کہ اگر آپ قبول کریں اس بات کو۔ چنانچہ انہوں نے خاندان کے ذریعے یہ پیشکش آپ کی طرف بھیجی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 سال کی ہوئی، مختلف روایات ہیں، 21 سال بھی ہے، 25 سال بھی ہے، 30 سال بھی ہے، 27 سال بھی ہے، تو حضرت خدیجہ سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 اور بعض روایات کی روح سے 45 سال تھی۔ نکاح میں ابو طالب اور بنو ہاشم اور رؤسائے مدر، یعنی یہ بھی قریش کی ایک شاخ، دونوں خاندانوں کے بڑے جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، یہ خفیہ نکاح نہیں ہے بلکہ خطبہ نکاح کا لفظ ہے، یہ خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبے میں ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رکھا جائے آپ اس سے زیادہ عالی مرتبہ نکلیں گے، یعنی بلند مرتبہ نکلیں گے، کیونکہ مال ایک زائل ہو جانے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے، یعنی وہ لوٹ جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، مال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور یہ محمد جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو، خدیجہ بنت خولہ نہیں بلکہ خویلد ہے، خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہیں کل مہر معجل، اور معجل میرے مال سے ہے، یعنی ابو طالب نے کہا مہر میں ادا کروں گا۔ معجل کا معنی جو فوری طور پہ دیا جائے گا، اور معجل کا معنی جو بعد میں دیا جائے گا۔ خدا کی قسم اس کے بعد ان کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔ ابو طالب کے الفاظ آپ کی شان میں اس وقت ہیں جبکہ 21 سال کی عمر میں ہے اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا ہوئی۔ پھر اس پر ترہ یہ کہ، یعنی مزید اس پر یہ کہ ابو طالب نے اسی قدیم مذہب پر ہیں جس کو مٹانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی وقف ہے، مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ الغرض
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا نزول وحی سے پہلے اور کچھ مدت نزول وحی کے بعد۔ آپ کی اولاد حضرت خدیجہ سے، حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند، 2 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ فرزند ارجمن قاسم اور طاہر تھے۔ قاسم رضی اللہ عنہ کے نام ہی سے آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے۔ کنیت کہتے ہیں انسان کے اصل نام کے علاوہ نام جو باپ کی طرف یا اولاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہو، جیسے ابو القاسم قاسم کے والد۔ اور طاہر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا، یعنی حضرت طاہر کا نام عبداللہ تھا، لقب طاہر تھا۔ 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھی۔ حضرت زینب آپ کی اولاد میں سب سے بڑی تھی۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا، جو مدینہ نبوی میں پیدا ہوئے، صرف وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ آپ کے یہ تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ البتہ حضرت قاسم کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سواری پر سوار ہو جائیں، یعنی تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے۔ آپ کی چاروں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ باجماع امت، یعنی امت کا اتفاق ہے، تمام صاحبزادیوں میں افضل تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کے نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ 480 درہم مہر مقرر کیا گیا۔ اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر، ایک تکیہ، کھجور کے درخت کا گن کی چارپائی، ایک چگل، 2 مٹی کے گھڑے، 2 مشکیزیں اور ایک چکی۔ چکی پیسنا اور گھر کے سب کاروبار، یعنی گھر کے سب کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ دونوں جہاں کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح، جہیز اور مہر یہ ہے، اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے۔ کیا اس کو دیکھ کر دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی، یعنی نرینہ اولاد بیٹے زندہ نہ رہے۔ صرف دختری اولاد سے آپ کی نسل دنیا میں پھیلی، لیکن بیٹیوں میں بھی صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد باقی رہی۔ دوسری صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی اور بعض کی زندہ نہ رہی۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربی سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد نکاح کیا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں اور ہجرت ہفتے آپ کے ساتھ 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے ہو گئی، یعنی بغیر اولاد کے۔ ان کے بعد 3 ہجری میں ان کی دوسری بہن ام کلثوم کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کر دیا، یعنی حضرت عثمان سے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذی النورین ہے۔ نور کا تثنیہ نوران اور نورین، تو ذی النورین 2 نوروں والے۔ 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، ام کلثوم کا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو اس کو بھی اس کے نکاح میں دے دیتا، یعنی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ عورتیں یاد رکھیں، سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ حضرت عثمان سے ناراض ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خامند کی شکایت کیا کرے، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا و آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں۔ باقی ازواج مطہرہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی حضرت خدیجہ کی اور آپ کی عمر 49 برس میں پہنچی، تو اور خواتین بھی آپ کے نکاح میں آئیں جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت سودا بنت زمع، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، زینب بنت جہش، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ۔ یہ 11 ہیں جن میں 2 سامنے وفات پا گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی، اور 9 آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی،
اور یہ بجماع امت صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. امت کے لیے 4 سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورت نکاح جمع کا جائز نہیں. اور اس خصوصیت کی بعض وجوہ آگے آتی ہیں، یعنی بعض وجوہ کہ کن وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی اور اس کے فوائد کیا ہوئے وہ آگے بیان کی جاتی ہیں. حضرت سودا پہلے سکران بن عامر کے نکاح میں تھی، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، 6 برس کی عمر میں تھی جب آپ سے ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصت ہوئی. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 9 سالہ مصاحبت سے، یعنی 9 سالہ تعلق سے آپ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، اس کا حاصل اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا علم پاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ آپ کے شاگرد ہیں. اجلہ صحابہ بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے. حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، پہلے انیس بن حذافہ کے نکاح میں تھی، ان کے بعد ہجرت سے دوسرے یا تیسرے برس آپ سے نکاح ہوا. حضرت زینب بنت خزیمہ حلالیہ ام المساکین کے نام سے معروف ہے. ام المساکین یعنی مساکین کی ماں، کیونکہ آپ صدقہ خیرات بہت کرتی تھی. پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی. پھر اس کے بعد عبیدہ سے نکاح ہو گیا. جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. اور صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئی. حضرت ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، پہلے عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی، ان سے اولاد بھی ہوئی. یہ دونوں مسلمان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. وہاں پہنچ کر عبداللہ بن جہش نصرانی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اور حبیبہ اپنے ایمان پر قائم رہی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ام حبیبہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دیں. چنانچہ نجاشی نے پیغام دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا، یعنی نکاح کا سارا بندوبست کیا اور 400 دینار مہر میں خود ہی ادا کر دیے، اور حضرت ام حبیبہ کا نکاح کر کے انہیں مدینہ کی طرف بھیج دیا. حضرت ام سلمہ کا نام ہندہ ہے، پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی جن سے اولاد بھی ہوئی. عمر بن ابی سلمہ ان کے بیٹے تھے. جمادہ ثانیہ، یہ لفظ جمادہ ہوتا ہے، جیم کی پیش ہوتی ہے، دال پر زبر ہوتی ہے. جمادہ ثانیہ 4 ہجری میں، اور بعض روایات کے مطابق 3 ہجری میں آپ کے نکاح میں آئی. کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا. اگلا بھی دیکھ لیں، ہے زینب بنت جہش، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہے. آپ نے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کرنا چاہا تھا. زید بن حارثہ وہی ہیں جو آپ کے پاس بطور غلام آئے تھے، آپ نے آزاد کر کے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جسے متبنہ کہا جاتا ہے. جن کو آپ نے آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا رکھا تھا، مگر چونکہ حضرت زید پر غلامی کا نام آ چکا تھا اس لیے زینب اس عقد کو پسند نہ کرتی تھی، مگر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئی. 1 سال کے قریب زید کے نکاح میں رہی، مگر چونکہ موافقت نہ تھی، ہمیشہ شکنجی رہا کرتی تھی، اونچ نیچ اتار چڑھاؤ معاملات کا رہتا. یہاں تک کہ زید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا. آپ نے ان کو سمجھا کر واپس بھیج دیا، لیکن پھر جب کسی طرح موافقت نہ ہوئی تو جب وہ آزاد ہے تو ان کی تسلی ہو تو انہوں نے طلاق دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا حضرت زینب سے، لیکن اس وقت عرب کے خیال میں متبنہ کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا. اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ اس نکاح سے رکتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. لیکن چونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی جس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے. غرض 4 ہجری میں اور بعض روایات کے مطابق 3 ہجری یا 5 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا.
اس کی بھی بات کرتا تعلق کے حرام نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔ لیکن افترینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کریں، یعنی خود نکاح کریں۔ حضرت زینب کے اس نکاح کے متعلق ہم نے جو کچھ لکھا ہے نہایت صحیح روایات میں لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لغو روایات یعنی بیکار غلط روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گھڑی ہوئی ہیں، جن کو بعض مسلمان مورخین نے بھی بلا تنقید نقل کر دیا ہے۔ جی یہیں تک رکھیے سبق، آئندہ پھر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔